6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے، جو انسانی تاریخ میں جنگی تنازع کے دوران ایٹم بم کا پہلا اور واحد استعمال تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور یہ حملے جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں اہم ثابت ہوئے، جس کے بعد 15 اگست 1945 کو جاپان نے سرکاری طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اتنے بھیانک تباہی کے باوجود جاپان کے 75% لوگ امریکہ سے نفرت نہیں کرتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس سلسلے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں جاپان اور امریکہ کے تعلقات کا تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا۔ 1868 سے پہلے جاپان میں سیمورائز کا دور تھا۔ سیمورائز اصل میں جنگجو تھے۔ آج کل کی زبان میں اگر کہیں تو یہ اس وقت جاپان کی ملٹری فورس تھی، یعنی کہنے کو وہ ایمپرر تو موجود تھا لیکن ساری طاقت جو تھی وہ فوج کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم جب امریکہ نے جاپان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ایمپرر یعنی شاہنشاہ میجی نے اس کا مثبت جواب دیا اور امریکہ کو جاپان میں ویلکم کیا اور امریکہ کی مدد سے جاپان میں ملٹری راج کو ختم کر دیا۔ سیمورائز دراصل ایک قدامت پرست اور سخت کے جنگجو لوگ تھے جنہوں نے جاپان میں باہر سے لوگوں کی آمد کو بالکل بند کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جاپان دوسری دنیا سے کٹا ہوا تھا اور وہاں کسی قسم کی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس دور کے خاتمے کے بعد امریکہ نے جاپان میں ماڈرنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ ان کو نہ صرف انڈسٹریلائزیشن میں مدد دی بلکہ ماڈرن ویپنری اور ماڈرن وار پالیٹکس سے بھی آگاہ کیا۔ لیکن امریکہ کے اقدامات میں اس کے اپنے کچھ مفادات بھی پوشیدہ تھے۔ امریکہ دراصل اس طرح ایشیا میں اپنی تجارت کے راستے کھولنا چاہتا تھا۔ تجارت کے لیے آنے والے امریکی جہازوں کو راستے میں ایندھن یعنی کول بھرنے کے لیے ایک اسٹیشن کی ضرورت تھی جو انہیں جاپان ہی مہیا کر سکتا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے جاپان میں بادشاہت لانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیں۔ 1868 کے بعد جاپان کی سرحدیں دوسری ملکوں کے لیے کھول دی جاتی ہیں اور جاپان دوسرے مغربی ممالک سے تجارت کا آغاز کر دیتا ہے اور اس سلسلے میں امریکہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1914 میں ہونے والے پہلے جنگ عظیم میں جاپان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور جیت کا جشن دونوں نے اکٹھے مل کے منایا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد الائڈ فورسز کے حصے میں جو علاقے آتے ہیں ان کو آپس میں بانٹ لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایشین جو ٹیریٹریز تھیں وہ جاپان کو دے دی گئیں، لیکن شاہنشاہیت کے ماتحت جاپان گریٹر ایشیا کے خواب دیکھنے لگا۔ 1931 میں جاپان نے آج کل کے چائنا میں موجود کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اس نے کئی اور ایشین کنٹریز پہ قبضہ کر لیا۔ اس پر امریکہ نے جاپان کو خبردار کیا کہ وہ آگے بڑھنے سے باز آ جائے اور ان علاقوں کو آزاد کر دے۔ جب جاپان نے ایک نہ سنی تو 1941 میں امریکہ نے اس کی فوئل ریسورسز یعنی آئل، کول اور اسٹیل کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ نتیجتاً جاپان کی پوری انڈسٹری اسٹینڈ اسٹل ہو گئی۔ دوسری طرف امریکہ گو کہ ابھی دوسرے جنگ عظیم میں باقاعدہ طور پر نہیں کودا تھا، تاہم اس نے اپنی فوج تیار کر رکھی تھی۔ امریکہ کے وارننگ دینے کے بعد جاپان کے ایمپرر ہیروہیٹو نے یہ ازیوم کر لیا کہ دراصل امریکہ یہ فوج اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان 7 دسمبر 1941 کو امریکی نیول بیس پرل ہاربر پر اٹیک کر دیتا ہے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ امریکہ کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی اور اس حملے میں امریکہ کے 12 شپ اور 150 ایئر کرافٹ تباہ ہو جاتے ہیں اور تقریباً 2400 امریکی مارے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد امریکہ بھی جنگ میں کود پڑتا ہے اور امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جاپان جرمنی کے ساتھ الائنس کر لیتا ہے اور دونوں ملک مل کر امریکہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال 1941 سے 1945 تک جاری رہتی ہے، لیکن اس جنگ میں الائڈ فورسز کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے اور جرمنی الائڈ فورسز کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، لیکن ہیروہیٹو کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امریکی ایکسپرٹ نے اندازہ لگایا کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو امریکہ 20 لاکھ جانیں گنوا دے گا اور جاپان کی جو تعداد ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر چلی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ہنری ٹرومین جو کہ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔
اپنے اس فیصلے کو انہوں نے اس طرح جسٹیفائی کیا کہ اس طرح جاپان فوری طور پر سرنڈر کر دے گا اور آنے والے وقت کی تباہی جس کا اندازہ امریکن ایکسپرٹ نے لگایا تھا اس سے بچا جا سکے گا۔ 20 جولائی 1945 کو الائڈ فورسز کے لیڈرز نے ایک دفعہ پھر جاپان کو وارن کیا کہ اگر وہ سرنڈر نہیں کرے گا تو اس پر ایٹم بم گرا دیا جائے گا، لیکن جاپان کے ایمپرر ہیروہیٹو نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امریکی صدر نے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا دیا۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ شہنشاہ ہیروہیٹو نے اب بھی الائڈ فورسز کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر دوسرا بم 9 اگست 1945 کو ناگاساکی میں پھینکا جاتا ہے اور تاریخ انسانی نے دنیا میں سب سے بڑی تباہی ایٹم بم کی وجہ سے ان دو شہروں میں ہوتی دیکھی اور تقریباً 2 لاکھ لوگ اس میں لقمہ اجل بن گئے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں لوگ ڈیفارم ہو گئے۔ اب ظاہر ہے ہیروہیٹو کے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہیں سرنڈر کرنا پڑا اور اس طرح 15 اگست 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن سوال تو یہ تھا کہ اتنی خوفناک تباہی کے باوجود جاپان کے لوگ امریکہ سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب شاید ان اقدامات میں چھپا ہوا ہے جو امریکہ نے دوسرے جنگ عظیم کے بعد جاپان کے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں اٹھائے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ جاپان پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا مقصد وہاں پہ اپنی کالونی بنانا نہیں ہوتا بلکہ وہاں بادشاہت کی طاقت ختم کر کے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے۔ لہٰذا شہنشاہ ہیروہیٹو کو ایک سمبولک لیڈر بنا کے جاپان میں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم کر دیا جاتا ہے اور امریکہ اور دیگر یورپی ممالک جاپان کو اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کہ ویسٹرن کانسٹیٹیوشن کے پیٹرن پر ہی بنایا گیا تھا۔ جاپان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے اور وہاں پہ جو انڈسٹریل تباہی ہوتی ہے اس کے ریسٹوریشن کے لیے بھی امریکہ نہ صرف مالی امداد فراہم کرتا ہے بلکہ ٹیکنالوجی بھی فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ امریکہ نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی جاپان کے ساتھ شیئر کی۔ لہٰذا جاپان گزرتے وقت کے ساتھ انڈسٹریل ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل جاتا ہے اور امریکہ کی مارکیٹ میں جا کے امریکہ کے ساتھ ہی کمپیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ جنگ ہارنے کے بعد جاپان پر فوج رکھنے اور دفاعی ساز و سامان خریدنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ انڈسٹری لگانے، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے، معیشت کو ترقی دینے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے اور عام آدمی کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کی طرف مبذول کر لی۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ آج کل کے دور میں ہم جاپان کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جس لیول پر دیکھتے ہیں اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جاپان کے لوگ امریکہ سے نفرت نہیں کرتے بلکہ وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کی قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، کیونکہ اس سے پہلے بادشاہت کے دور میں جاپانی قوم بہت زیادہ پسی ہوئی تھی اور سپریس تھی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جاپان میں ایٹم بم گرانے کی شرمسار حرکت کے بعد امریکہ نے جاپان کی اس لیے بھی مدد کی تاکہ وہ عالمی سطح پر اس داغ کو کچھ حد تک دھو سکے جو اس نے جاپان پہ بم گرانے کے بعد اپنے دامن میں لگا لیا تھا۔ امریکہ نے جاپان کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 میں یہ کلاز بھی رکھا تھا کہ جاپانی قوم اپنی فوج نہیں رکھ سکتی اور کسی بھی قسم کے جنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ 1952 تک تو اس کلاز پر مینوان عمل کیا گیا، لیکن اس کے بعد بتدریج اس میں تبدیلی کی جاتی ہے کیونکہ کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور امریکہ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ سوویت یونین کہیں امریکہ پر اٹیک نہ کر دے، اس لیے وہ حکومت کو جاپان کے حوالے کر کے جاپان سے نکل جاتے ہیں اور جاپانیوں کو اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کے لیے اپنی فوج رکھ سکتے ہیں، تاہم وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ 9 جنوری 1960 کو امریکہ اور جاپان کے درمیان ایک ٹریٹی سائن کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے جاپان پر حملہ کیا تو امریکہ اس کو امریکہ پر حملہ سمجھے گا اور اس کا اسی طرح سے دفاع کرے گا جیسے امریکہ کا دفاع کرتا ہے۔ تاہم بعد میں امریکہ نے دوسرے کچھ ممالک جیسے کہ عراق اور افغانستان میں جس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی، اس کے بعد 2014 میں جاپان کی وزیر اعظم نے کانسٹیٹیوشن کی کلاز 9 میں تبدیلی کر کے جاپان کی فوج کو مزید مضبوط کیا اور اپنا دفاعی بجٹ بھی بڑھا لیا تاکہ کسی بھی قسم کی جنگ کی صورت میں جاپانی فوج اپنے آپ کو تیار پائے۔ تو ناظرین، آپ بتائیے، آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرایا گیا تھا وہ شہنشاہ ہیروہیٹو کی اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔